السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے ناول انوکھی محبت کے کیس نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ حماد بیٹا، کل آفس سے واپسی پہ تم ذرا جیولر کے پاس چلے جانا، میں نے اپنی کچھ جیولری دی تھی، پالش کے لیے وہ لیتے آنا یاد سے۔ صفیہ بیگم کھانے کے ٹیبل پر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں۔ جی ماما، میں لے آؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ بیگم، کون سی جیولری دے دی آپ نے پالش کے لیے؟ وہاب صاحب اپنی بیگم سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگے۔ ارے وہی ہمارے جو 2 خاندانی سیٹ ہیں، ظاہر ہے اب تھامی کی دلہن کو دینا ہے انشاءاللہ، اور دوسرا سیٹ تو میں اپنے حماد کی شادی میں پالش کرواؤں گی اپنی بہو کے لیے۔ صفیہ بیگم حماد کو دیکھ کر بولیں، جس پر حماد نے مسکرا کر کہا، کیا ماما آپ بھی نہ؟ لو، اس میں مسکرانے والی کیا بات ہے؟ میں نے تو سوچ لیا ہے، بس اب اسی سال کر دوں گی میں، تمہاری شادی بھی فائنل ہے۔ تھامی کو دیکھو، یہاں نعیمہ نے شادی کا کہا اور اس نے فوراً ہاں کر دیا۔ ہا ہا ہا۔ ماما ایک بات تو بتائیں، یہ ہر بات گھما پھرا کر آپ میری شادی پر کیوں لے آتی ہیں؟ اور یہ سامی بھائی کو تو میں دیکھ لوں گا، خود تو شادی کر رہے ہیں اور میرے لیے مسئلے کروا رہے ہیں۔ پاپا آپ ہی سمجھائیں نا ماما کو۔ نہ بیٹا، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں جا رہا ہوں واک پر، اور اس کے بعد اسٹڈی میں کچھ کام ہے، تم اور تمہاری ماما بیٹھ کر شادی نامہ ڈسکس کرو۔ وہاب صاحب نے ہنس کر کہا اور لان کی طرف چلے گئے۔ وہاب صاحب کے جاتے ہی صفیہ نے حماد سے پھر سے پوچھا، بیٹا آخر مجھے تم یہی بتا دو کہ تمہیں کیسی لڑکی چاہیے؟ ماما صحیح بات یہ ہے کہ مجھے آج تک کبھی کوئی لڑکی ایسی نہیں دکھی جس سے میں شادی کرنے کا فیصلہ کروں۔ جب مجھے مل جائے گی ایسی لڑکی جس کے میں قابل ہوں اور وہ میرے قابل ہو تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ صفیہ بیگم منہ بنا کر بولیں، بس تم مجھے بتا ہی نہ دو، آج سے پہلے بہت بتایا ہے تم نے۔ ارے ماما یہ شادی نامہ بند کریں، یہ بتائیں افرا آپی کب آئیں گی رہنے؟ مجھے حفصہ کی بہت یاد آ رہی ہے، اتنے دن ہو گئے دیکھا ہی نہیں ہے۔ حماد نے اپنی بڑی بہن افرا اور بھانجی حفصہ کے بارے میں پوچھا۔ ہاں آیا تھا فون آج افرا کا، کہہ رہی تھی کہ کل تو باسل دبئی جا رہا ہے میٹنگ کے لیے، اسی لیے پرسوں سے ہی آ جائے گی۔ بتا رہی تھی کہ سامی نے خود فون کر پوچھا ہے کہ ابھی میری شادی شروع ہونے والی ہے اور آپ کا ابھی تک پتہ ہی نہیں، تو اسی لیے رکنے آ جائے گی پہلے ہی، اور باسل بھی شادی والے دن آئے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر میں لے آؤں گا آپی کو۔ اچھا جائیں آپ بھی پاپا کے ساتھ اسٹڈی میں بیٹھ جائیں، یاد کر رہے ہوں گے پاپا آپ کو۔ حماد نے شرارت سے ماں کو کہا۔ توبہ حماد، شرم نہیں آتی تمہیں؟ حماد نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل بھی نہیں ماما۔ اچھا ہاں، کل تم تھامی کے ساتھ چلے جاؤ شاپنگ کرنے، تم نے اب تک کچھ نہیں لیا ہے بیٹا۔ لوگ تو کزن کی شادی پر اتنے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور ایک یہاں تم ہو۔ ارے بس ماما، آفس میں اتنا کام ہوتا ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا، لیکن آپ ٹینشن نہ لیں، پرسوں زید آ جائے گا، تھامی اور حماد کا فرینڈ، لاہور سے شادی ختم ہے اس کے کزن کی، بس پھر میں تھامی اور وہ مل کر شاپنگ کریں گے۔ آج ظفر چاچو آفس میں بتا رہے تھے دولہا صاحب نے ابھی تک بارات ولیمے کا سوٹ ہی نہیں لیا ہے، تو بس پرسوں وہ بھی لے لے گا سب کچھ اور میں بھی۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا میں ذرا تمہارے پاپا کو دیکھ لوں۔ جی جی دیکھیں، میں تو کب سے کہہ رہا ہوں پاپا کو دیکھ لیں۔ حماد نے پھر سے ماں کو چھیڑا۔ صفیہ بیگم نے حماد کا کان زور سے پکڑا۔ ارے ماما اچھا سوری، اب نہیں بولوں گا، چھوڑیں نا، بدمعاش کہیں گے۔ حماد نے دان نکال کر کہا، جائیں۔ صدیقی صاحب ناشتہ کرتے ہوئے سب سے پوچھنے لگے، اور بھائی آپ لوگوں کی کتنی تیاری رہ گئی؟ حائفہ نے جواب دیا، بابا سب ہو گئی ہے، بس آج ایک لاسٹ چکر لگانا ہے۔ آج ہم کسی مال سے شاپنگ کریں گے، آپی اور ماہا بھابی آپ لوگ سن لیں، اینڈ ٹائم پر منع مت کریے گا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا۔ ارے ہاں حاشر، جی بابا، بھائی آپ ذرا آج ایونٹ مینجمنٹ والے کو فون کر کے ریمائنڈر کروا دینا فنکشن کا۔ جی بالکل پاپا، آپ فکر نہ کریں۔ امی میں سوچ رہی ہوں ہم لوگ دوپہر میں چلے جاتے ہیں بازار،
ماہن نے ہادیہ بیگم سے کہا۔ ہاں ہاں بیٹا، بس کھانا کھا کر دوپہر میں نکل جانا، حسن کو مت لے کر جانا، تنگ کرے گا تم لوگوں کو، میں سنبھال لوں گی اپنے پوتے کو۔ چلو ٹھیک ہے امی، اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، ہم آج سارا کام فائنل کرائیں گے بس انشاءاللہ۔ کیوں حیام؟ حیام جو نظریں نیچے کر کے بیٹھی تھی فوراً سٹپٹا گئی۔ جی بھابی جی۔ ہائے میری آپی کی یہ شرم، حائفہ نے بھرپور ایکٹنگ کر کے بتایا۔ جب شادی کے ذکر پر اتنا شرماتی ہیں تو سوچیں تھامی بھائی کے سامنے کتنا شرمائیں گی آپ۔ حائفہ بولے جا رہی تھی لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ہادیہ بیگم اس سے ہی گھور رہی ہیں تو وہ فوراً چپ ہو گئی۔ حماد آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ تبھی انٹر کام بجا۔ جی کرن بولیں۔ سر وہ کرن ہکلاتے ہوئے کہنے لگی۔ کیا ہوا کرن، آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ سر وہ نیچے پولیس آئی ہے۔ کیا؟ پولیس؟ لیکن کیوں؟ پتہ نہیں سر، لیکن وہ آپ کو نیچے بلا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ حماد یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا، آخر پولیس کیوں آئی ہے؟ اور پاپا اور ظفر چاچو تو نیچے ہی ہیں، پر پھر بھی کرن نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ وہ یہ سب سوچتے ہوئے آگے بڑھا اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو کسی نے اس کے منہ پر سنو سپرے کر دیا اور دھماکے سے غبارے پھٹنے کی آواز آئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ یاہو، تالیاں۔ حماد نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں کیونکہ زید نے سارا اسپرے اس کے منہ پر ہی ختم کر دیا تھا۔ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ایسے فضول برتھ ڈے پلانز زید انصاری کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ زید نے حماد کو زور سے گلے لگایا۔ ہاں ہاں ہاں، اتنا مت سوچا کر میرے بھائی، دماغ پر برا اثر پڑتا ہے۔ اچھا بس اتنا زور سے گلے مت لگاؤ، بس بھائی ہٹ بھی جاؤ، میں نے بھی گلے لگانا ہے، تھامی نے کہا۔ نہیں نہیں، آج سے تم اسے گلے نہیں لگا سکتے، شرم آنی چاہیے، شادی ہونے والی ہے تمہاری، بس حیام بھابی کو گلے لگانا، اس سے پہلے کسی کو نہیں۔ تھامی نے ایک مکہ زید کے پیٹ پہ مارا اور کہا، جتنا مذاق اڑانا ہے اڑا لو بیٹا، جب تمہاری شادی ہوگی نا تب پوچھوں گا میں تمہیں۔ زید نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کیا ہوا، میں تو اپنی بیوی کو سب کے سامنے گلے لگاؤں گا، شرم کی کیا بات ہے؟ ہاں 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 ہاں، پتہ ہے تم انتہائی بے شرم انسان ہو، حماد نے کہا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ تم تو کل آنے والے تھے، پھر آج کیسے آئے؟ بھائی میری جلدی آنے کی دو وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ اگلے ہفتے میرا معصوم دوست قربانی کا بکرا بننے والا ہے، دوسرا آج تمہارا جنم دن تھا، تو سوچا ایسا سرپرائز دیتا ہوں کہ تم دونوں یاد کرتے رہ جاؤ، کیونکہ تم لوگوں کے گھر والے تو سالگرہ مناتے نہیں تو بچہ رونے نہ بیٹھ جائے، اسی لیے ایسا سرپرائز دوں کہ کبھی بھولے نہیں۔ ہاں جی، ہم کبھی نہیں بھولیں گے آپ کے یہ سرپرائزز، حماد نے کہا۔ اچھا یار میں ذرا چلتا ہوں، تھامی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو آیا ہوں میں۔ ارے یار گھر پر کام ہے ذرا، صرف میٹنگ کی وجہ سے آیا تھا میں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن پرسوں شاپنگ پر چلیں گے ہم تینوں، ٹھیک ہے؟ چلو ٹھیک ہے، تم لوگ ٹائم بتا دینا، میں ریڈی رہوں گا، سامی کہہ کر چلا گیا۔ اور زید شادی کیسی رہی؟ حماد نے پوچھا۔ بس ٹھیک تھی یار، زید نے منہ بسور کے کہا۔ حماد اچھی طرح جانتا تھا کہ ضرور کسی لڑکی کا معاملہ ہے، تبھی اتنی ایکٹنگ کر رہا ہے زید۔ اچھا جب ٹھیک رہی شادی تو اتنا منہ کیوں پھلا رہے ہو؟ ہاں ہاں ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، جب تمہارے ساتھ ایسا ہوگا نا کہ جو لڑکی تمہیں پسند ہو وہ منگنی شدہ نکلے تب پتہ چلے گا، حماد نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا نہیں ہنستا بس، لیکن یہ تو بتا کہ لڑکی تھی کون؟ ارے یار بس پسند آ گئی تھی لڑکی والوں کی طرف سے تھی وہ، میں نے تو اسی ٹائم ماما کو دکھا دی تھی کہ ماما مجھے وہ لڑکی پسند ہے، میں بتا رہا ہوں اس بار آپ نے لیٹ کرانا تو میں کنوارا مر جاؤں گا۔ پہلے تو ماما نے خوب عزت افزائی کی کہ جب بھی کسی شادی میں جاتے ہو تمہیں دورے پڑ جاتے ہیں کہ وہ لڑکی پسند ہے تو وہ پسند ہے، لیکن پھر ماما کو میری حالت پر رحم آ گیا اور وہ پپو کے ساتھ اس لڑکی کے گھر چلی گئیں، اور جب وہاں گئے تو پتہ چلا اس کی منگنی کو 1 سال ہو چکا ہے اور اس سال شادی ہے۔
زید نے منہ بنا بنا کر سب کچھ بتایا، اور اس کے بعد حماد تھا اور حماد کی ہنسی۔ زید ایک کام کر، سامی کی شادی پر کوئی بھی لڑکی پسند آئے تو سب سے پہلے یہ پوچھ لینا کہ آپ سنگل ہیں یا نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ اچھا بس اب زیادہ منہ پھاڑ پھاڑ کر مت ہنسو، کچھ کھانے کے لیے منگوا لو، اتنی دیر ہو گئی لیکن تم نے ابھی تک یہ نہیں پوچھا کہ کیا منگواؤں زید؟ لگ گئی بھوک بکھڑ کو۔ ارے لنچ باہر کریں گے ہم۔ ہیں، سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے ماما کی جولری لینے جانا ہے اور اب تم بھی آ گئے ہو اسی لیے۔ ہاں تو پھر چلو نا بھائی، بیٹھے کیوں ہو؟ ارے صبر، گاڑی کی چابی تو لینے دو۔ حماد نے چابی لی اور زید کے ساتھ نیچے چلا گیا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ ہم کل سے سٹارٹ کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔